رازق اور اپنے ارحم الراحمین رب العالمین کی بارگاہ میں سب اجتماعاً شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے لمحات عطا فرمائے، ریاکاری سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جس طرح وہ اپنے خاص بندوں پر مجلس و محفل میں عنایات کے دروازے کھولتا ہے، قربتیں عطا فرماتا ہے، تجلیات فیوز عطا فرماتا ہے، ہم سب کو بھی ظاہراً باطناً نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 160 جس میں اللہ رب العزت نے وعیدات فرمائیں ان لوگوں کے لیے جو جن کا منصب نہیں ہے وہ اس منصب کو اپنا منصب بنا لیں، بالخصوص دین میں، اور اسی طرح جن کے پاس منصب تو ہے لیکن اپنے منصب کو چھپا لیں۔ اس کی کئی جہتیں ہیں، مطلب مجھے بلایا گیا پولیس والوں کو تقریر کرنی ہے، وہاں جو ہے وہ خطبہ دینا ہے، دعوت دی گئی، تو وہاں فضائل بیان کرنا اچھا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے، وہاں رشوت کے معاملات اور زیادتی کے معاملات، حلف کے بعد اپنی قوت سے اور اپنی سیٹ سے اور اپنے مقام سے بڑھ کر جو ظلم کرے گا اس پہ بارے بیان کرنا ان کی خیر خواہی ہے، ان کو شفاعت بیان کرنا شوگر والے کو میٹھا 2 کلو اکٹھا کھلانے کے مترادف ہے، یعنی ان کی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے، یہ بھی ایک چھپانے کا طریقہ ہے، یعنی چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح بے نمازیوں کے ہاں بلایا گیا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، گناہ گاروں کی بخشش والی احادیث بغیر تشریح و تفصیل کے بیان کر دی گئی کہ حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، فلاں کو شفاعت کرا دیں گے، فلاں کی کرا دیں گے، ان کی حدود و قیود کو بیان نہ کیا جو دیگر احادیث میں ہے۔ یہ بھی چھپانے والی بات ہے، ضروری نہیں کہ ظاہری علم چھپایا جائے، یہ بھی علم کو چھپایا قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ وہ تو جن کے پاس گیا ان کا خیر خواہی نہیں ہے، وہ تو ان کا دشمن ہے، ان کو میٹھا کھلا رہا ہے، اور وہ بیچارے پہلے مریض ہیں، مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے اور اس کو پرہیز بتایا جاتا ہے، نہ کہ وہاں جس چیز سے اسے مرض بڑھتی ہے اس کے فضائل بیان کیے جائیں۔ مرض بڑھانے پر بڑھانے والی اشیاء کے فضائل وہاں بیان کرنا بالکل جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح بالکل تقریر ہے، خطابت، انہوں نے چھپایا کہ اگر میں یہاں بیان کرتا ہوں تو یہ سارے مرجھا جائیں گے، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، آپ کی زبان میں تاثیر ہونی چاہیے، حق بیان کرتے ہوئے اچھے لفظ استعمال کر لیں، اخلاق کے دائرے میں رہیں، درد دل بیان کر دیں، اپنا دکھ بیان کر دیں کہ آپ کس معاشرے کے احباب ہیں، آپ کے ہاتھ میں کون سا حصہ ہے، اور اس میں اگر کہیں ظلم ہو گیا تو کتنی سخت پکڑ ہوگی اور کہاں کہاں تک یہ معاملہ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک علم چھپانے کا طریقہ ہے۔ یہودی بھی یہی کرتے تھے، بڑوں کے لیے انہوں نے قانون اور بنا رکھے تھے زنا کے، یہ علم چھپاتے تھے، اور غریبوں کے لیے اور چھپا رکھے تھے، زنا کی سزا کے لیے امیروں کے لیے کچھ اور، بس صرف وہ اس کے چہرے کے اوپر وہ کالگ لگا دینی، اور بقیہ یہ سنسار کیا جاتا ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے نا، اور جو زنا کی سزا ادھر بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمائی تو یہودیوں نے کہا یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا کتاب لاؤ، کتاب لائے تو حضور نے فرمایا پڑھو، اس نے ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ نیچے سے پڑھو۔ یہ اس قدر عجیب سے عجیب تر لوگ ہوتے، پھر دلائل دیتے ہیں، تو جناب یہ کوئی بنا کے یہ کوئی گناہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے یہ گناہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے یہ انداز تبلیغ کے خلاف ہے، یہ مریض کی مرض بڑھانے والی بات ہے، لہٰذا اس وقت مریضوں کو مرض بڑھائی جا رہی ہے اور جیبوں کی گرمائش کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی مجلس سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جانے کی توفیق دے، آپ سننے کے لیے یا سنانے کے لیے دونوں صورتوں میں حق گویائی نصیب فرمائے، ورنہ یہی مجالس و محافل ہی گلے کا طوق پڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں کیا بنایا گیا، خیر خواہ، اور ہم بن گئے بد خواہ، ہمیں بنایا گیا طبیب امت اور ہم نے نسخے قبرستان والے تیار کیے، کشتہ قبرستان دے دو، صبح و نماز کے لیے نہ اٹھے، زور کی نماز ہی نہ پڑھو، اسے درد ہی نہیں ہے، نماز نہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے، حرام و حلال میں تمیز نہ کروں تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا علم چھپانے والی باتیں ہیں، ظاہراً یہ نہیں ہے عالم علم چھپانا، اس طرح چھپاتا ہے، اور کیسے چھپائے گا وہ علم، کیسے چھپائے گا؟ ویسے تو ذوق ہوتا ہے لوگوں کو زہر کرنے کا کہ مجھ میں علم ہے، تو چھپانے کا مقصود و مطلوب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے علماء کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے، بادشاہوں کے پاس جانا علماء کا
یہ بہت بڑا برا ہے، حضور نے اسے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اگر کہے کہ میں تو جناب اصلاح کرنے جاتا ہوں، میں تو ان کو کچھ دینے جاتا ہوں، تو فرمایا جھاڑی کے پاس سے گزرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں کانٹے نہ لگیں۔ حضور نے خود مثال دی، بتائیں کہ آپ جھاڑی میں گھس گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے جھاڑی لگے گی نہیں، اور آگے سے پھر طویلیں کرتے ہیں، تو یہ پھر طویلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حب مال انسانی فطرت ہے، لیکن ایمانی فطرت بھی کچھ ہے نا، ایمانی فطرت ہے تو کم از کم اس کا تقابل ہو۔ مال کی محبت ہے تو دین بھی اتنا ہو تاکہ ترازو میں آئے تو کہیں وہ فرق نہ پڑ جائے، اور بندہ ایک لمحے میں، علم کیا بندے کو بچاتا ہے، علم تو حجت ہے، اللہ جانتا ہے جتنا علم پڑھے گا اتنا پھنسے گا جب تک عمل نہیں کرے گا۔ علم حجت ہے، علم کیا ہے؟ دلیل ہے اس کے جہنم کے جانے کے لیے اور جنت کے جانے کے لیے، جیسے ہوگا عمل کرے گا تو چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس قرآن کی آیت میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا یہودیوں کے عمل کس قدر وہ کارستانیاں کرتے تھے، اور یہاں بھی بڑی زجر و توبیخ کی گئی۔ حق بیان کرنا یہ حق ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا، آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خطیب کو مکہ سے مدینے کی طرف بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صحابی قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، وہاں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ وہاں جب گئے تو حضرت سعد بن معاذ کے باغ میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اسید بن حدیر اپنے کزن کو بھیجا کہ ان کو کوئی ہمارے باغ سے اٹھ جائیں، یہ نیا دین لے کے آ گئے ہیں، بتوں کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے دین لے کے آ گئے۔ وہ آئے تو نبی علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا بھائی لڑنے کی تو بات نہیں، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر میری باتیں سن لو، اچھی لگے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھا تو آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن پڑھتا گیا، وہ حضور سے پڑھے ہوئے تھے، اللہ ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ قرآن پڑھتے گئے تو ان کے سینے میں اترتا گیا۔ ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کچھ وجوہات تو سامعین کی ہوتی ہیں، کچھ بیان کرنے والے کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن دل میں اترتا گیا، اترتا گیا، اترتا گیا۔ جب آپ نے قرآن کی تلاوت ختم کی تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ، کیسا نور ہے تمہارے پاس، اتنا بڑا نور ہے۔ کلمہ پڑھایا، وہ بس چلے گئے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا یار وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تم گئے ہو واپس آ کے اٹھایا نہیں ان کو؟ اس نے کہا بھائی وہ تو آپ کا رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ جو آپ کا رشتہ دار وہاں بیٹھا ہے نا، تو فلاں قبیلے والے ان پر حملہ کرنے آ رہے تھے، تو میں تو آپ کو پتا نہیں ہے، میں کیسے اٹھاتا، آپ کی بےزتی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے وہاں بیٹھا آپ کے باغ میں، اور دوسرے قبیلے والے آپ قبیلے کے سردار ہیں۔ تو مسلک مذہب الگ بات ہے، قبیلے کی تو بات ہے نا۔ اس نے کہا اچھا، وہ دوڑتا دوڑتا آیا تو آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تمہیں وہ آیا اٹھانے کے لیے، کیوں نہیں اٹھے؟ یار کیسے تم عجیب رخنا ڈال رہے ہو، عجیب تمہارا تماشا ہے کیا، تم دین اور مذہب لے کے آ گئے ہو، لوگوں کو لڑا رہے ہو۔ پھر حضور کے صحابی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ کیوں لڑتے ہیں ہمارے سے؟ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، عقل مند ہیں، سردار ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کے مجنو ہیں، ہماری بات سننے اچھی لگے ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ سے وعدہ ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو وہ بیٹھ گئے، بات تو صحیح ہے، بیٹھے تو پھر آپ نے کوئی بات نہیں، قرآن شروع کر دیا۔ کیا ان کی قرآن پڑھنے کی کیا لذت تھی، قرآن پڑھتے گئے جیسے صدق اللہ العظیم کہا نا، قرآن ختم کیا تو اس نے کہا کہ آپ کے دین پر آنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کا کنواں ہی ہے، ادھر نہاؤ پھر بتاتا ہوں۔ انہیں غسل کیا تو آپ نے پھر اسے کلمہ پڑھایا۔ صحابی نے کلمہ پڑھایا تھا، یہ نور ہوتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یاد رکھیں زبان کی تقریر کسی کا کچھ نہیں کرتا، یہ باتیں دل سے جو نکلے گی نا وہ آپ کے دل پہ لگے گی، باقی باتیں کانوں سے گزریں گی، ادھر سے گزریں گی، ادھر ہاتھ اوپر نیچے کر کے ہر کوئی گھر چلا جائے گا۔ دل کی بات دل پہ لگتی ہے، دل کو دروازہ کھٹکاتی ہے، کوئی بات آئی ہے بھائی سنو۔ تو وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے ایسے تو رسمی کلمہ تو پڑھایا نہیں، انہوں نے تو رسول اللہ سے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھایا تو اندر تو نور ہی نور تھا، دل نور سے بھر گیا، روح اندر، جسم نور سے بھر گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ وہ تو انہوں نے کائنات ہی نہیں دیکھ لی حضرت سعد بن معاذ نے۔ انہوں نے کہا یار یہ چیزیں ہیں، فوراً اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے
انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یا بد خواہ؟ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں، ہماری بچیوں کی حفاظت، ہماری حفاظت، ہمارے قبیلے کی حفاظت، تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ہمارے لیے ہر اچھائی آپ چاہتے ہیں۔ پر میں آج پھر ایک اور اچھائی بھی لایا ہوں، اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو سارے کر لو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرمایا نور اسلام مجھے نصیب ہوا ہے، تم بھی قبول کرو۔ سب قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا لذت ہوگی ان لوگوں کے۔ تو یہ علم تھا ان کے پاس، اور یہ صحابی جنہوں نے آ کے مکے میں پہلا جمعہ پڑھایا اور ان کو تبلیغ کی، اکثر قبائل کے لوگوں کو مسلمان کیا، جب عہد میں شہید ہوئے تو ان کے تن کے اوپر قمیص نہیں تھی، ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کفن کشن کو دیا گیا اور گھاس ڈال کے انہیں دفنایا گیا۔ سوچیں ذرا، وہ لوگ ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔ جب ہم آئیں کہ ہمارے اشتہار میں نام ہی چھوڑا ہوا تو ہم لڑ پڑیں گے، پیسے تھوڑے ہوئے تو ہم لڑ پڑیں گے، جواز کی دلائل ڈھونڈے ہوئے ہیں سب نے، بات کریں گے تو لڑ پڑیں گے، یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارا فلاں نہیں ہے، ہمارا فلاں نہیں ہے۔ سب کے بچے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے قسمیں اٹھاتا نہیں ہوں۔ جو اپنے رب کے ساتھ لگا کے رکھے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اس کو در در دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔